کا بیگ دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ملک میں حکومتوں کی اگر اولین ترجیح ہے تو وہ تعلیم ہے، اور اس میں خاص طور پہ اعلیٰ تعلیم ہے۔ پاکستان میں اس طرف توجہ دی گئی اور پچھلے چند سالوں میں پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کمیشن تشکیل دیا گیا، جس کے ذمہ لگایا گیا کہ یونیورسٹیز میں اور پاکستان کے باہر، پاکستان کے اندر اعلیٰ تعلیم کی ترویج کے لیے اقدامات کیے جائیں، ریسرچ کو فروغ دینے کے اقدامات کیے جائیں، اور پاکستانی دوسرے ملکوں میں جا کے پڑھیں، پاکستان واپس آئیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، تاکہ پاکستان ریسرچ اور اس سے منسلک امور میں اور میدان میں آگے بڑھ سکے۔ بہت ہی ترجیحی معاملہ ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ موجودہ حکومت نے جہاں دوسرے ایسے اقدامات کیے ہیں جو پاکستان کے عوام کے لیے ناقابل سمجھ ہیں، اس میں سے ایک تازہ ترین قدم سامنے آیا ہے، جس کے ذریعے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ختم ہی کر دیا جائے۔ یہ دردناک فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کی اطلاعات ہائر ایجوکیشن کمیشن کو دے دی گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ کو فارغ کیا جا رہا ہے اور آپ کے امور اب صوبوں کو پہنچا دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بین الاقوامی طور پہ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کی ترویج کے لیے جو امداد دی جا رہی تھی، اس کو بھی فوری طور پہ وہ ممالک روک دیں گے۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ نے فوری طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ $250 ملین جو پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کی ترویج کے لیے، اور عالمی بینک جس نے $300 ملین پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کی ترویج کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو دینے کا فیصلہ کیا تھا، یہ پروگرام فوری طور پہ روک دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہائر ایجوکیشن کمیشن کا وہ بجٹ جو کہ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کی ترویج کے لیے تھا، وہ بھی تقسیم کیا جا رہا ہے، اور اس کی شاید ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی یہ ذمہ داری تھی آئینی، قانونی اور موجودہ قوانین کے مطابق کہ وہ ان ڈگریوں کی تصدیق کرے جو پارلیمنٹیرینز نے الیکشن سے قبل جمع کرائی۔ سامنے صورتحال یہ آئی کہ آدھے سے زیادہ تر ڈگریز ایسی ہیں جو کہ مشکوک ہیں۔ اب ذمہ داری ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ذمہ داری ہائر ایجوکیشن کمیشن کو دی تھی کہ وہ ان ڈگریز کی تصدیق کرے، باوجود کوششوں کے اور کئی ماہ گزر جانے کے، 1 سال سے زائد گزر جانے کے باوجود ان ڈگریز کی تصدیق نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی، اس کا جواب جاننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ان ڈگریز کی تصدیق یا غیر تصدیق ہونے کی باقاعدہ اطلاع دی جاتی، اس کام کو ہی ختم کر دیا جائے جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، اس ادارے کو ہی ختم کر دیا جائے۔ گویا کہ اب فیصلہ ہوا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ہی ختم کر دیا جائے۔ اس کے پاکستان کی اعلیٰ تعلیم پہ جو اثرات ہوں گے، ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان فوری طور پر 40 سے 50 سال پیچھے چلا جائے گا۔ اس تاریخ صورتحال پر بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معتبر ایجوکیشنسٹ اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین جناب ڈاکٹر جاوید لغاری، جنہیں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے زیبس یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے لیے چنا تھا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہمارے عام پاکستانیوں کو بتائیے کہ اس فیصلے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے تحلیل کیا جا رہا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن، پاکستان میں تعلیم کے فروغ اور اعلیٰ تعلیم کے فروغ پہ کیا اثرات ہوں گے؟ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان 40 سے 50 سال پیچھے چلا جائے گا؟ میرا خیال سے جتنی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 8 سال میں ترقی کی ہے، جو اسٹیٹ آف ایجوکیشن پاکستان میں ہے کہ 3 گنا ہم نے یونیورسٹی انرولمنٹ کو بڑھایا ہے 8 سال میں۔ ریسرچ میں ہم تقریباً 1000 ریسرچ پروجیکٹوں پہ کام ہو رہا ہے۔ پچھلے 7 سال میں اتنے پی ایچ ڈیز پاکستان نے پروڈیوس کیے ہیں کہ جو پچھلے 55 سالوں میں 47 سے لے کے 2002 تک نہیں ہوئے تھے۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے، اس وقت ہم لوگ اکانومی پہ ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا کہ کس طریقے سے انوویشن اور انٹرپرینورشپ پہ اس کا اثر ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اگر رک جائیں گی تو ہم اسی پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے جو 2002 کا سال تھا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ کو کیا بتایا گیا ہے کہ یہ پورا اتنا سینسٹیو اور اتنا اہمیت، قومی اہمیت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے، اس کو ختم کرنے کی آپ کو اطلاع کیا دی گئی ہے؟ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو کیا بتایا گیا ہے؟ اس کی کیا وجوہات بتا رہے ہیں؟ قومی اہمیت ہے، یہ تو اس وقت گلوبل اور انٹرنیشنل اہمیت کی ہے۔ دنیا کی ہر جو ترقی یافتہ قوم ہے اور جو ایمرجنگ اکانومیز جس کو بولتے ہیں، جس میں ساؤتھ کوریا، ملیشیا، ٹرکی، یہ لوگ اس وقت میکسیمم ہائر ایجوکیشن پہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ ان سب نے اپنی منسٹریاں الگ کر دی ہیں، فیڈرل ڈپارٹمنٹس ہیں یہاں پہ ہائر ایجوکیشن کے، یہ ٹرینڈ چل رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم لوگوں کو تو کچھ بتایا بھی نہیں کیا گیا ہے۔ پچھلے ہفتے صرف ایک پریزنٹیشن میری ریکویسٹ پہ ہم لوگ امپلیمنٹیشن کمیٹی میں گئے تھے پریزنٹیشن کے لیے، تو اس میٹنگ میں ہمیں وربلی بتایا گیا تھا کہ ہم لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ڈیوالو کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے براہ راست کیا اثرات ہوں گے یونیورسٹیز پہ اور ان ہمارے طالب علموں پہ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی چھتری کے تلے جو یہ کام آگے بڑھ رہا ہے، وہ کہاں کہاں پہ اسپیسیفکلی متاثر ہوگا؟
میں تو بولتا ہوں کہ تقریباً 10-12 ایریاز ہیں وہ کمپلیٹ اسٹینڈ اسٹل پہ ہو جائے گا. جو سب سے زیادہ جو چیزیں ہمارے جو اس پہ امپیکٹ ہوگا وہ ریسرچ پر ہوگا, اور ریسرچ ایک ایسا ایریا ہے کہ پاکستان نے اس پہ اتنی ترقی کی ہے پچھلے چند سالوں سے کہ ہمارا کوئی 6 گنا زیادہ ریسرچ امپیکٹ ہوا ہے دنیا میں. دنیا کے جو لیڈنگ جرنلز ہیں وہ پاکستان کو شائننگ سٹار بول رہے ہیں آج کل ریسرچ میں, تو وہ بالکل یوں سمجھ جائیں کہ وہ بریک لگ کے اسٹینڈ اسٹل پر آ جائے گا. ہمارے جو اسکالرز باہر گئے ہوئے ہیں تقریباً 4000 جس کو ہم لوگ پلیس کرتے ہیں, جن کو ہم ریسرچ گرانٹس دیتے ہیں, جن کو ہم یونیورسٹیوں میں نوکریاں دیتے ہیں ٹینیور ٹریک پوزیشن کی, اگر وہ ان کو نہیں دی جائے گی تو وہ لوگ ہو سکتا ہے کہ پاکستانی واپس نہیں آئے, اور جہاں پہ تقریباً اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے وہ ضائع ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ ہمارے اتنے جیسے ہیں, جیسے ہمارا الیکٹرانک نیٹ ورک ہے 10 گیگا بائٹ, تقریباً ہر پاکستان کی یونیورسٹی جو ہے وہ براڈ بینڈ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے. وہ بھی ایک سینٹرل فوکس پوائنٹ ہے جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ہے. اس کو آپ ڈیوالو نہیں کر سکتے, اس کو آپ بریک ڈاؤن نہیں کر سکتے. آپ کی ڈیجیٹل لائبریری ہے. اس طریقے سے کئی پروگرام ہیں جن کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو اصل وجہ ہے اس کی آپ کہیں نہ کہیں, لیکن ہمیں پتا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ یہ آپ چاہتے تھے یا نہ چاہتے تھے, آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذمے یہ بات آ گئی کہ پارلیمنٹیرینز کی ڈگریز کی تصدیق کریں, اور یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ کئی مہینے گزر جانے کے بعد, سال گزر جانے کے باوجود یہ ایسی ڈگریز ہیں کہ ان کی تصدیق نہیں ہو پا رہی, آدھی کے قریب ایسی ڈگریز باقی ہیں. یہ فرمائیے گا یہ کام اب کس جگہ پہ موجود ہے اور اصل میں یہ اب کہاں پہنچے گا؟ دیکھیں نا, جہاں تک ڈگری ویریفیکیشن کا تعلق ہے, اس وقت ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اپنے میتھڈز کے ساتھ اتنی بڑی کریڈیبلٹی بنا دی ہے کہ اس وقت پاکستان سے کوئی بھی پرسن باہر جاتا ہے, کوئی امپلائمنٹ پہ جاتا ہے, روزگار پہ جاتا ہے, فارن ایجوکیشن کے لیے جاتا ہے, وہ بولتے ہیں کہ یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اس کو سرٹیفائی کرے کہ یہ ڈگری اس کی اصلی ہے. اگر کل کے دن یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی برانڈنگ نہیں ہوگی تو ہماری پاکستان کی تقریباً ساری ڈگریاں مشکوک ہو جائیں گی, جس طریقے سے پاکستان میں آپ کو پتا ہے اسکینڈلز چلے ہیں. جہاں تک ڈگری ویریفیکیشن کا پروسیس ہے, میرے خیال سے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے جو کہ ہمیں آفیشلی انفارم نہیں کیا گیا ہے کہ یہاں پہ کیبنٹ ڈویژن میں ایک کمیشن آف ہائر ایجوکیشن اسٹیبلش کیا جائے گا اور وہ ڈگریز ویریفائی کریں گے. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر جاوید لغاری, ہمیں تفصیل سے بتائیں کہ پاکستان میں اعلیٰ سطح کی تعلیم پر وار جو کیا گیا ہے اس کے پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے. کوئی حکومتی شخصیت موجود نہیں ہے جو بتا سکے کہ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا یہ گلا کیوں گھوٹا جا رہا ہے, گوکہ ہمیں پتا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ وہ کام ہے جو کہ اعلیٰ تعلیم کمیشن کر رہا تھا, گوکہ اس کا بنیادی کام نہیں ہے, اور وہ یہ کام تھا کہ پاکستان میں پارلیمنٹیرینز کی ڈگریز کی تصدیق کرے. آدھی ڈگریز کی تصدیق ہوئی اور آدھی ہے کہ تصدیق ہو نہیں پا رہی. اسی اسنا میں حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ پاکستان میں اس کمیشن کو ہی ختم کر دیا جائے, نہ بانس ہوگا نہ بجے گی بانسری. لیکن پاکستان کے لیے یہ ایک انتہائی خطرناک کام ہے. وہ ان خطرناک کاموں میں سے شاید سب سے زیادہ خطرناک کام ہے جو حکومت گورننس کے میدان میں اور کرپشن کے حوالے سے ٹرانسپیرنسی کے میدان میں کر رہی ہے.